درد دل کی دوا ضروری ہے، لب پہ صلی علی ضروری ہے، درد دل کی دوا ضروری ہے، لب پہ صلی علی ضروری ہے، کامیابی جو چاہتے ہو اگر باپ ماں کی دعا ضروری ہے۔ ہمارے لیے آج نہایت سعادت اور باعث افتخار ہے کہ آج کے اس جلسے کی صدارت ایک ایسی عظیم دینی و علمی شخصیت فرما رہی ہے جن کے زندگی علم، تقوی اور خدمت دین سے عبارت ہے۔ ان کی رہنمائی ہمارے لیے مشعل راہ اور ان کی دعائیں ہم سب کے لیے سرمایہ افتخار ہے۔ میں آپ حضرات کو بتاتا چلوں، وہ فتح پور کی جس جامع مسجد کے امام ہیں، میرے خسر محترم بھی اسی جامع مسجد کے نائب امام ہیں۔ میں نہایت معزز صدر محترم عالم باعمل شیخ طریقت حضرت مولانا محمد حبیب صاحب قاسمی دامت برکاتہم کو دعوت اسٹیج دیتا ہوں، وہ تشریف لائیں اور اپنے قیمتی کلمات سے، اپنے قیمتی صدارتی کلمات سے ہم سبھی سامعین کو مستفیض فرمائیں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، صدق اللہ مولانا العظیم۔ بزرگان محترم اور عزیزان گرامی، اللہ کا شکر ہے، اس کا احسان ہے کہ آج ایسی مقدس پاکیزہ محفل میں ہم اور آپ شریک ہیں۔ اس سے زیادہ اونچی مقدس کوئی اور مجلس نہیں ہو سکتی۔ قرآن مجید ہمارا سرمایہ ہے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور اللہ جیسے اونچے ان کا کلام میں اونچا ہے۔ اللہ کا مقابلہ کرنے کی کوئی سوچ نہیں سکتا، تو قرآن مجید کا مقابلہ کون سوچے گا؟ اور جس کے دماغ میں خناس ہوگا وہ قرآن مجید کے بارے میں شک کرے گا۔ اللہ نے کہا ہے کہ قرآن شک کی کتاب نہیں ہے، شک نہیں کرنا چاہیے، شک کی کتاب نہیں، لیکن شک کرنے والے ہیں۔ تو ان دماغوں کا کیا ہوگا؟ ان کے دماغ کی خرابی ہے۔ کلام پاک میں کوئی کمی نہیں، اللہ واحد ہے، کوئی مقابل نہیں ہے۔ اس کا کلام بھی واحد ہے، اس کے مقابلے میں کوئی کلام نہیں۔ عرب جانتے ہیں آپ، عرب اپنے آپ کو کہتے تھے ہم بولنے والے، ساری دنیا گونگی۔ عجم، ہم لوگ عجمی کہلاتے ہیں۔ عجم کے معنی آتے ہیں گونگا، سب کو عجمی کہتے تھے، اپنے آپ کو عرب کہتے تھے کہ ہم بولنے والے ہیں۔ لیکن قرآن مجید جب نازل ہوا تو اللہ نے کس زبان میں نازل کیا؟ عربی میں نازل کیا۔ اور قرآن مجید کے پہلے مخاطب عرب کے لوگ تھے، تاکہ اصلاح انسانیت کے لیے ہم یہ کلام اتار رہے ہیں تو جن کے سامنے پہلے جائے وہ فوراً سمجھ جائے اور مان لے اس کو۔ اللہ نے اس لیے عربی میں اتارا، مگر وہ لوگ بھی جن کو اللہ نے چاہا وہ سمجھ گئے، اور جنہوں نے عقل لڑائی، اپنا دماغ لگایا صرف سمجھنے کے لیے، وہ نہیں سمجھ پائے۔ اور جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد کیا، بھروسہ کیا کہ جو لائے ہیں وہ سچ ہے، مان لیا،
وہ مومن بن گئے، وہ صحابہ کرام۔ پھر قرآن مجید یہ نہ سمجھنا کہ عربی میں ہے تو ہر عربی جاننے والا قرآن سمجھ جائے گا۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں ہماری سب کی ذمہ داری ہے کہ اللہ نے قرآن مجید میں جو پیغام دیا ہے، ہر لفظ میں اللہ کا ایک حکم اور ایک پیغام ہے، ہم اس کو سمجھیں۔ کب سمجھیں گے؟ جب ہم عربی جانتے ہو۔ نہیں جانتے ہیں تو اس کا ترجمہ اور تفسیر دیکھیں تاکہ ہم سمجھیں۔ مگر ایک بات یاد رکھنا، صرف ترجمہ دیکھ کر قرآن مجید کا، قرآن کو سمجھ نہیں سکتے۔ گمراہی کا خطرہ ہے۔ تو ترجمہ اگر پڑھے تو کسی عالم کی نگرانی میں پڑھے، یا کوئی تفسیر کی کتاب عالم سے پوچھ لیں، اردو میں ہے، وہ آپ دیکھ کر پڑھیں تاکہ پورا مطلب سمجھ میں آ جائے۔ ورنہ قرآن مجید میں یہ رمضان المبارک کے بارے میں کہ سحری کب کھائیں، کب ختم کریں، بند کریں، قرآن مجید میں دو لفظ آئے، خیط ابیض اور خیط اسود، کالا دھاگا اور سفید دھاگا۔ قرآن مجید میں تو اس کا مطلب اتنا ہے جب کالا دھاگا سفید دھاگا یہ ممتاز ہو جائے ایک دوسرے سے تو سحری کھانا بند کر دو، ورنہ کھاتے رہو۔ یہ اہل عرب کی بات بتا رہا ہوں جن کی مادری زبان عربی۔ تو ایک صحابی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے تھے۔ حضور نے پوچھا بتاؤ سحری کب تک کھاتے ہو؟ تو یا رسول اللہ دو دھاگے میں نے اپنے تکیہ کے نیچے رکھ کے، ایک کالا اور ایک سفید، انہوں نے نکال دیکھتا رہتا ہوں، جب الگ الگ معلوم ہوتے تو کھانا بند کر دیتا ہوں۔ تو حضور مسکرائے اور فرمایا اللہ کے بندے تمہارا تکیہ بڑا لمبا چوڑا ہے کہ دونوں دھاگے اس کے نیچے آ گئے۔ نہیں سمجھ پائے۔ اللہ الفاظ تو عربی کے مگر مراد اللہ کی، اللہ کی مراد کون بتائے گا؟ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے۔ بتایا کالے دھاگے سے مراد ہے رات کی تاریکی، اور سفید دھاگے سے مراد ہے صبح صادق۔ تب جا کے سحری کھانا بند کرنا، دھاگا مراد نہیں ہے۔ تو اس لیے کوئی اس ذوق میں نہ رہے کہ ہم ترجمہ دیکھ کر اور قرآن مجید سمجھ جائیں گے، نہیں۔ تو یہ ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں، قرآن مجید کس کے سامنے نازل ہوا؟ حضور پر قرآن نازل ہوا، کس کے سامنے نازل ہوا؟ ہم اور آپ تو تھے نہیں، اس زمانے کا کوئی عالم بھی نہیں تھا۔ کس کے سامنے اترا؟ صحابہ کے سامنے۔ قرآن مجید حضور سے صحابہ نے سنا، اور صحابہ کرام نے حضور سے قرآن مجید لے کر آگے پہنچایا۔ صحابہ کا احسان ہے ساری امت پر، ساری امت مل کر صحابہ کا احسان نہیں چکا سکتی۔ احسان ہے ان کا، صحابہ کرام کا، یہ یاد رکھنا۔ تو صحابہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن نازل ہوتا تھا تو روایت میں ہے کہ حضور جس اونٹنی پر سوار ہوتے تھے اونٹنی دب جاتی تھی، بیٹھنے کے قریب ہو جاتی تھی۔ ایسا ہی اللہ کا کلام حضور پر وحی آتی تو حضور پسینے پسینے ہو جایا کرتے تھے جب وحی آتی تھی۔ صحابہ کرام نے اللہ کے اس کلام کو حضور سے سنا، اور حضور نے جو اسی آیت کا جو مطلب بتایا، صحابہ نے وہ مطلب سنا اور امت کو پہنچایا۔
صحابہ کا احسان ہے۔ اب صحابہ کے بتائے ہوئے مطلب سے ہٹ کر اگر کوئی مطلب نکالے گا قرآن کا تو گمراہ ہے، وہ دجال ہے، وہ جہنمی ہے، مومن نہیں ہو سکتا۔ قرآن مجید کی آیات کا وہی مطلب معتبر ہوگا، وہی معنی معتبر ہوں گے جو صحابہ کرام نے بتائے ہیں حضور سے سن کر، تو حدیث اس کے شاہد ہیں، صحابہ کرام کے اقوال ان کے اعمال اس کے گواہ ہیں۔ اس چیز کو سامنے ہمیشہ رکھنا چاہیے صحابہ۔ اور ایک بات یاد رکھنا، آج ہم ترقی کی بہت سوچتے ہیں، دیر نہیں کروں گا، ابھی ختم کر رہا ہوں، تقریر کا کوئی موقع نہیں اور نہ میں اس لائق کوئی بیان کر سکوں۔ عرب میں جہالت تھی، ساری دنیا میں جہالت تھی، لیکن جب قرآن مجید آیا تو اسے انقلاب برپا کر دیا، اور ہدایت کا سامان حضور لے کر آئے، اور دنیا میں ہدایت آئی اور جہالت مٹی۔ مسلمانوں جب قرآن مجید کو عام کرو گے، قرآن پڑھو گے، پڑھاؤ گے، سیکھو گے، سکھاؤ گے، اور زندگی میں قرآن آئے گا تو دنیا بدل جائے گی، پھر انقلاب آئے گا، اور پھر ہم کامیاب ہوں گے، ہمیں ترقی ملے گی۔ جس طرح پہلے قرآن کے ذریعے سے ترقی ملی تھی اور مسلمان اقوام عالم پر حکمرانی کرنے والا تھا، تب پھر وہی منزل آ سکتی ہے، پر تب آئے گی جب قرآن مجید کو ہم اپنے سینے میں اتار لیں، چمٹا لیں۔ اللہ کا شکر ہے، یہ مدرسہ جو قرآن مجید کی خدمت کر رہا ہے، مدرسہ یوسفیہ، 20 سال ہو گئے تقریباً اس مدرسے کو قائم ہوئے، اور ابتدا جس دن ہوئی تھی میں حاضر ہوا تھا وہ اس مدرسے میں، الحمدللہ بہت سارے لوگ موجود تھے، اور اس میں کہ بہت سارے لوگ اب ہمارے بیچ میں نہیں ہیں، مگر ان کو ثواب آج بھی مل رہا ہے۔ قبروں میں سو گئے مگر ثواب ان کو مل رہا ہے، اور آج آپ خدمت کر رہے ہیں مدرسے کی، جب آپ اور ہم نہ ہوں گے تو یہ ثواب ملتا رہے گا، چونکہ مدرسہ چلتا رہے گا، انشاءاللہ یہ خدمت ہوتی رہے گی۔ قرآن کی خدمت بڑی خدمت ہے، لیکن اب مدرسے کو ہر سال الحمدللہ دیکھنے کا موقع ملتا ہے، اور قاری صاحب ہمارے یہ یاد رکھتے ہیں، حاضری ہوتی ہے تو الحمدللہ مجھے بے پناہ مسرت ہوتی ہے کہ روز بروز مدرسہ ترقی کر رہا ہے، تعلیم کے میدان میں بھی اور تعمیر کے میدان میں بھی ہر طرح سے مدرسہ ترقی کر رہا ہے، تو مجھے بے انتہا خوشی ہوتی ہے۔ آپ تو خوش ہوں گے، آپ دیکھتے رہتے ہیں ایک یہ بات، اور اس میں ہمارے قاری صاحب کی محنت کو بہت دخل ہے، تعلیم کے معاملے میں بھی اور انتظام کے معاملے میں بھی۔ آپ کا انتظام بہت سلیقہ، ہر چیز کا بہت عمدہ ہے، اللہ تعالیٰ اس میں اور اضافہ فرمائے۔ اور میں دیکھتا ہوں یہ بچے فارغ ہو رہے ہیں، قرآن مجید ان کے سامنے سینوں میں محفوظ ہوا ہے، یہ بہت بڑی دولت ہے۔ تو اس سے پہلے ہر سال تقریباً فارغ ہوتے ہیں بچے، اور اس سال ہی بچے فارغ ہو رہے ہیں جو آپ کے سامنے ہیں۔ پر سال بھی ایک لڑکی حافظ ہوئی تھی، حافظہ، اور اس سال بھی الحمدللہ آپ کے سامنے حافظہ۔ اس پر محنت ہونی چاہیے، یہ لڑکیاں بھی حافظہ بنے، عالمہ بنے۔ اس لیے قرآن خالی مردوں کے لیے نہیں آیا، عورتوں کے لیے بھی آیا۔ دین بخاری مسلم خالی ہمارے لیے، عورتوں کے لیے بھی ہے۔ اس لیے اس تعلیم کا رواج جیسے مردوں میں ہے، لڑکوں میں ہے، اسی طرح لڑکیوں میں بھی ہونا چاہیے۔ الحمدللہ یہ محنت ہو رہی ہے، یہ بھی بڑی مسرت کی چیز ہے ہمارے لیے۔ اور الحمدللہ ایک بچے نے
تو پورا قرآن مجید ایک نشست میں بیٹھ کر پورا قرآن سنایا ہے. سننے والے حفاظ تھے، ایسا نہیں اسے پڑھتا چلا گیا ہو. سننے والے اساتذہ بیٹھے رہے. اور سنانا یہ معمولی بات نہیں ہے. قرآن مجید کا بیٹھ کر پورا قرآن سنا دینا، دنیا میں کوئی کتاب نہیں ہے جس کے حافظ ہو. یہ تو ایک نشست میں سنا دینا، اس سے اور آگے کی بات ہے. دنیا میں کوئی کتاب نہیں ہے جس کے لوگ حافظ ہوتے ہوں اس طرح سے اور اس کثرت سے. اور اللہ کا کرم ہے، پہلے تو مسلمان حاکم ہوتے تھے، بادشاہ ہوتے تھے، حکومتیں تو جو پڑھتے تھے پڑھاتے تھے، حکومت ان کو بہترین تنخواہ، اور جو حافظ ہوتے تھے ان کو بھی بہت چیزیں دیتی تھی، اور آگے ان کو بادشاہی ملازمت ملتی تھی. اب تو نہیں ہے بادشاہ. پھر بھی قرآن مجید کے بارے میں شوق ہمارا کم نہیں ہے، مسلمانوں کے شوق میں کمی نہیں. اگر پیسے کا لالچ ہوتا تو حافظ نہ بنتے، مدرسے ترقی نہ کرتے. مگر الحمدللہ ان بزرگوں کے اندر پیسے کا لالچ نہیں ہے، قرآن کی خدمت کا لالچ ہے اور جذبہ ہے، اور دین کی خدمت کا جذبہ ہے. اللہ یہ جذبہ سلامت رکھے اور یہ مدرسے اسی طرح قائم رہے اور دین کی خدمت ہوتے رہے. ہم اور آپ سب آنے والی نسلیں جنت کے حقدار مندی رہے. اللہ تعالیٰ دن دونی رات چوکلی سارے مدرسوں ترقی عطا فرمائے اور دین کو پھیلائے اور سارے لوگ حافظ، عالم اور دیندار بنے. یہ مختصری سے میری دعا بھی ہے، آپ آمین کہہ دیجئے اس پر. اور تفصیلی دعا انشاءاللہ ہمارے ایک بہترین مقرر سب ہوں گے، دال بات، اور ہمارے مولانا پلاؤ بیٹھے ہیں جو بھی اس کے بعد بیان کریں گے. وہ انشاءاللہ آپ تفصیل سے سنیں گے. میں چونکہ اپنی معذوری بیماری کی وجہ سے بہت دیر بیٹھا رہا، یہ آپ کی محبت، آپ کا خلوص ہے جو میں بیٹھ گیا. میں ہمت نہیں کر پا رہا تھا، اس لیے میں روانہ ہو جاؤں گا. آپ کے بیچ سے آپ برا نہیں مانیں گے. دعا میں نے اپنے الفاظ میں مختصر کرا دی، تفصیلی دعا حضرت آخر میں کریں گے انشاءاللہ ہوگی. اور میں بہرحال آپ سے آپ کی لگن دیکھ کر، مدرسے کے ساتھ آپ کی محبت دیکھ کر، یہ بھی میرے لیے بڑی مسرت اور خوشی کی چیز ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو، اساتذہ کو، کمیٹی کے لوگوں کو، اور جتنے لوگ تعاون کرنے والے، ہمدردی کرنے والے، اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے اور سب کی تمام جائز حاجات کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.